رات کا آخری پہر تھا، خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ ایک سنسان سڑک تھی۔ ایسے میں سفید لباس والی خوبصورت ابصرہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ دوپٹہ کہاں گرا کچھ ہوش نہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس جنگل میں بھٹک گئی تھی۔ پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ بھاگتی اور پھر گرتی، پھر اٹھتی اور پھر بھاگنا شروع کر دیتی۔ یہ عمل وہ کوئی 10 بار تو دہرا چکی تھی۔ بالوں کا جوڑا کھل کر بال آبشار کی طرح کمر پر بکھر چکے تھے۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ اس کا دھیان پیچھے ہی تھا جب اچانک وہ کسی مضبوط چیز سے دھپ کر کے ٹکرائی۔ اگر وہ شخص اسے کمر سے نہ تھامتا تو وہ گر چکی ہوتی۔ اندھیرے میں وہ بس اتنا ہی دیکھ پائی کہ کوئی سامنے کھڑا تھا، کوئی مضبوط چٹان کی مانند۔ وہ بھی وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، تبھی اس شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دبوچا اور ایک دم سے اسے گھمایا، جیسے ڈانس اسٹیپ کے دوران گھماتے ہیں۔ اور تبھی منظر بدلا۔ اس خوفناک جنگل کے بجائے آس پاس ایک خوابناک منظر تھا۔ خوبصورت ہرا بھرا باغ اور خوبصورت کھلکھلاتے پھول اور صاف شفاف ندی۔ اس نے بے ساختہ نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی تو وہ خوبصورت سی پنک میکسی پہنے ہوئی تھی، اور سامنے کھڑا شخص جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ سفید 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسے گھما رہا تھا، اور وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ زرنش، اے زرنش، اٹھ جا منحوس، کب تک سوتے رہنا ہے؟ اٹھ چل صفائی کر، سارا باورچی خانہ اوندھا پڑا ہے، صفائی تیرا باپ کرے گا کیا؟ اگر ایسے ہی سوتے رہنا ہے تو اپنا بندوبست کر لے، میں تجھ جیسی ہڈ حرام لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر مفت کی روٹیاں نہیں توڑنے دوں گی۔ چچی جان کے بھڑکنے کی آواز پر اس کا خواب ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے اٹھ بیٹھی۔ اد کھلی آنکھوں سے وہ اپنے کمرے کے لکڑی کے تختے اور دروازے کو دیکھنے لگی، جس کے پار چچی جان کب سے کھڑی ہمیشہ کی طرح اسے تانے دے رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنایا اور دوپٹہ کاندھے پر ڈال کر کمرہ سمیٹنے لگی۔ اٹھ جا مہارانی، ورنہ میں آؤں تو دروازہ توڑ کر اندر تیری نیندیں پوری کرواؤں ٹھیک سے۔ وہ پھر چلائیں۔ اٹھ گئی ہوں چچی جان، اس نے ہانک لگائی اور ایک نظر گھڑی دیکھی جو 6:30 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھ کر کمرہ سمیٹنے لگی۔ جانتی تھی اگر باہر جائے گی تو کمرہ یوں ہی بکھرا رہے گا اور اسے باہر کے کاموں میں الجھنا پڑے گا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ چچا کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ چچا خود کام کی وجہ سے باہر ملک میں رہتے تھے، اور پیچھے بچی چچی اور اس کے 2 بچے جو ہر وقت اس کے ساتھ بری طرح پیش آتے تھے۔ چچا ان کی حرکتوں سے ناواقف تھے۔ زرنش کو اکثر ہی ایسا خواب آتا تھا۔ وہ ایک ہی خواب بچپن سے اب تک بار بار دیکھتی آئی تھی۔ وہ جب زیادہ رو کر یا یاد دکھی ہو کر سوتی تھی تو اسے اپنے والدین نظر آتے تھے، یا پھر یہ خواب جو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جو اکثر اس کے خوابوں میں آتا تھا۔ وہ چہرہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ پورے گھر کا کام کر کے وہ کالج کے لیے تیار ہو گئی۔ کالج سے واپسی پر اسے کیفے جانا تھا۔ وہ اپنی دوست رانیہ کے ساتھ کیفے میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، کیونکہ اس کی چچی اسے جیب خرچ کے پیسے بھی نہیں دیتی تھی۔ کالج کی فیس دینا تو دور کی بات ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو ہاتھ میں چائے کا ڈسپوزیبل کپ لیے بیٹھی تھی، رانیہ کی آواز پر چونکی۔ کچھ نہیں، کیا سوچوں گی؟ وہ سر جھٹک کر چائے کا گھونٹ لینے لگی۔ تمہارے چہرے کے تاثرات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ رانیہ نے اس کے کاندھے پر کاندھا ٹچ کرتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ مسکرائی۔ پھر سے وہی خواب آیا ہے، وہی شخص، وہی سنسان جنگل۔ نہ جانے کون ہے وہ جو بار بار میرے خوابوں میں آتا ہے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بولی۔ یہ تھوڑا عجیب ہے نا زرنش؟ مطلب بچپن سے تمہیں ایک ہی خواب آ رہا ہے اور اب تک تمہاری زندگی میں تو کوئی آیا نہیں۔ پھر وہ شہزادہ کون ہے جو صرف تمہارے خوابوں میں ہی آتا ہے؟ رانیہ کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں رانیہ، اور عام لڑکیوں کے لیے شاید شہزادے نہیں آتے۔ آ سکتا بھی نہیں ہے جب تک تم پر تمہاری وہ چچی اور ان کی وہ نخریلی بیٹی اور وہ مغرور بیٹا ان کا کالا سایہ ہے۔ رانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی تو وہ ہنستے۔ ہنسو مت، اللہ جانے کیسے بھگتتی ہو تم انہیں۔ وہ تم پر ہاتھ اٹھاتی ہیں، ان کی بیٹی اپنی غلطیوں کا الزام تمہارے سر لگا دیتی ہے، اور ان کا وہ بے شرم بیٹا جو ہر وقت تم پر گندی نظر لگائے رکھتا ہے۔ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ جلدی تمہاری زندگی میں کوئی شہزادہ آئے اور تمہیں اس دکھ بھری زندگی سے دور لے جائے۔ رانیہ نے اسے دل سے دعا دی۔ کاش
کاش نہیں، آمین بولو۔ رانیہ نے اسے ڈپٹا تو وہ مسکرا دی۔ آمین۔ اچھا چھوڑو نا ان باتوں کو، استاد خلیل آج ہمیں سیلری دینے والے ہیں۔ میں کیا کہتی ہوں، اگر تم اور میں آج کیفے سے واپسی پر شاپنگ پر چلیں تو موڈ فریش ہو جائے گا اور کچھ اچھا کھا پی بھی لیں گے۔ اس نے خوشی سے کہا تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیفے سے واپسی پر وہ اپنی سیلری لے کر ایک بڑے سے شاپنگ مال گئی تھی۔ زرنش نے اسے پہلی بار اتنا بڑا مال دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ستائش سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ دونوں دوستوں نے خوب ایک ایک دکان چھان ماری، وہاں سب امیر لوگ ہی تھے۔ زرنش کو اپنی ڈریسنگ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک دو نئے کپڑے اس نے بھی خریدے، ایک نئی چپل اور ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پرس بھی۔ باقی پیسے اس نے بچا لیے کیونکہ کالج کی فیس بھی تو دینی تھی۔ وہ لوگ گھوم پھر کر اوپر سینما کی طرف آ گئے۔ وہاں بڑے بڑے بینرز لگے تھے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی نئی موویز چل رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا ٹکٹ مین 5 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہوا تو زرنش نے آگے بڑھ کر دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا تو حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں تھا اور سامنے اتنی بڑی اسکرین پر ایک خوبصورت سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ستائش سے انہیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ میڈم باہر نکلیں، آپ ایسے کیسے جھانک سکتی ہیں؟ ٹکٹ مین اسے کھڑا دیکھ کر پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ دیکھنے دینا، میں اندر تو نہیں جا رہی، باہر سے ہی دیکھ رہی ہوں نا۔ وہ التجا کرنے لگی۔ ارے میڈم، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ باہر آئیں پلیز۔ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ بس 2 منٹ پلیز، تھوڑا سا دیکھنے دیں۔ ارے کیا مسئلہ ہے آپ کا، سمجھ نہیں آ رہا؟ باہر جائیں۔ آ جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے غریب کی اولادیں۔ یہ نہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق لوکل مارکیٹ سے شاپنگ کریں۔ اس آدمی نے حقارت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر دھکیلا۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او ہیلو، یہ کیا بکواس کرنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ ہاں، غریب ہوگے تم، تمہارا خاندان۔ رانیہ تو اس آدمی پر چڑھ دوڑی۔ چھوڑو رانیہ، کہنے دو انہیں جو کہتے ہیں یہ لوگ۔ آج ان کا دن ہے، مگر ایک دن آئے گا جب قسمت میرے ساتھ ہوگی، میرا شہزادہ آئے گا اور وہ میرے لیے اس پورے سینما ہال کو بک کروائے گا۔ تب میں پوچھوں گی ان سے کہ اب بتاؤ کیا ہے میری حیثیت۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی اور رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ بلی کے خواب میں چھچڑے، آدمی نے حقارت سے سر جھٹکا۔ ان کا گھر ایک دوسرے سے مخالف سمت میں تھا۔ وہ رانیہ کو خدا حافظ کہہ کر وہیں کھڑی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کے گھر کے راستے کوئی گاڑی نہ آئی۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اندھیرا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ پیدل ہی چل رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ لوگ اتنی دور آئے تھے۔ وہ صرف رانیہ کے کہنے پر آئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اتنی دور نہ آتی۔ خیر مغرب کے بعد ہی سڑک پر گاڑیاں کم ہو جاتی تھیں اور اسے پیدل چلتے چلتے عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنسان سڑک کے دائیں بائیں جنگل تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ تبھی دور سے ایک رکشے والا دکھائی دیا جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میڈم جاؤ گی کیا؟ رکشے والے نے رک کر اسے سر پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ زرنش نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ ارے اکیلے کیسے جاؤ گی میڈم، سنسان راستہ ہے اور تم اکیلی لڑکی ہو، آج کل زمانہ ٹھیک نہیں۔ چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دنیا جہان کی ہمدردیاں لہجے میں سمیٹے بولا۔ نہیں جانا مجھے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اسے ڈپٹ کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی، مگر وہ ڈھیٹ تھا، پیچھے پیچھے آتا رہا۔ ارے آپ تو غصہ ہی کر گئیں، ویسے میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ایک تو ہو اتنی نازک سی، تھک گئی ہوگی نا چل چل کر۔ اس بار اس کے لہجے میں ہوس تھی۔ زرنش نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک ہاتھ میں پرس دبائے، دوسرے میں شاپنگ بیگ لیے وہ بھاگی جا رہی تھی اور وہ رکشے والا اس کے پیچھے ہی رکشہ لا رہا تھا۔ تبھی زرنش کو دور ایک بڑی لینڈ کروزر نظر آئی اور وہ اس طرف بھاگ گئی۔ وہاں ایک آدمی بندوق لے کر کھڑا تھا۔ زرنش کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ جنگل کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ زرنش لینڈ کروزر کی دوسری طرف جا کر دبک کر بیٹھ گئی۔ رکشے والا وہیں سے اسے ڈھونڈتا رہا۔ رکشے کی آواز پر وہ بندوق والا آدمی پلٹا تو رکشے والا ڈر کر فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ زرنش یوں ہی چھپی رہی۔ پھر جب اسے وہ بندوق والا وہاں نظر نہ آیا تو دھیرے سے اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگی۔ تبھی اس کی نظر جنگل کی طرف سے آتی آوازوں پر گئی۔ وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ وہاں کوئی رو رہا تھا۔ معاف کرو مجھے، معاف کرو خدا کے لیے کبیر دادا، مجھے بخش دو۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اسے ایک ملگجے لباس والا آدمی زمین پر گرا گڑ گڑاتا ہوا دکھائی دیا، جو سامنے کھڑے آدمی کے ترلے کر رہا تھا، جبکہ زرنش کی طرف اس کھڑے شخص کی پشت تھی۔
کبیر دادا کے بارے میں مشہور ہے یہ غلطی تو معاف کر سکتا ہے مگر غداری نہیں۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر زرنش کے ہاتھ سے اس پرس اور شاپنگ بیگ گر گیا اور اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کبیر نسوانی چیخ سن کر فوراً پلٹا۔ اس کے آدمی جو اندھیرے میں کھڑے تھے فوراً اس لڑکی کی طرف دوڑے چلے آئے اور اس پر بندوق تان لی۔ کبیر آنکھیں چھوٹی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بمشکل اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا مگر ناکام رہا۔ یہ لڑکی کون ہو تم اور کیا دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، اس کا آدمی زرنش سے مخاطب ہوا تو زرنش کانپنے لگی۔ اس سنسان جنگل میں اکیلی لڑکی کیا کر رہی ہے؟ باس، کیا حکم ہے آپ کا؟ وہ اب کبیر سے مخاطب تھے۔ تبھی زرنش نے ہمت کر کے ایک بندوق والے آدمی کو دھکا دے کر دوڑ لگائی۔ وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ 2 بار گری، گھٹنے زخمی ہوئے مگر اٹھ کر بھاگنے لگی اور اسی دوران دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ زرنش نے اسے وہیں پھینکا اور اپنی جان بچا کر آگے بھاگنے لگی اور ایک بار پھر گری، کوہنیوں پر چوٹ لگی تھی۔ وہ پھر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ وہ پیچھے دیکھنے سے بھی ڈر رہی تھی مگر اسے اس گھنے جنگل میں کوئی سمت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا وہ بھٹک گئی ہے مگر وہ رکی نہیں۔ سانس پھول رہی تھی، بال جوڑے سے کھل کر کمر پر بکھر گئے تھے مگر وہ رکی نہیں۔ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ سامنے کسی مضبوط چٹان سے جا ٹکرائی۔ کسی نے اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ اس کا دماغ پاک سے اڑا، یہ تو اس کے خواب کے مطابق ہوا تھا نا، مگر وہ زیادہ سوچ نہ پائی کیونکہ یہ سب بہت بھیانک تھا۔ اسے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جس نے اس آدمی کو مارا تھا۔ اس کے مضبوط سینے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ بدک کر دور ہونے لگی تو کبیر نے اسے پکڑ کر مزید قریب کیا۔ اس کے آدمی چاروں طرف گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ زرنش کا بھاگنا ناممکن تھا۔ اسے اس شخص کی شکل دکھائی تک نہیں دے رہی تھی مگر اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ بہت سی لڑکی سب کچھ دیکھ چکی ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، پلیز۔ وہ رو رہی تھی۔ اور اگر بتا دیا تو ہم کوئی رسک تو نہیں لے سکتے، اس کو یہیں ختم کرنا ہوگا۔ آدمی آپس میں بات کر رہے تھے جبکہ وہ اس شخص کی خوشبودار وجود سے لگی کھڑی تھی۔ گاڑی میں بٹھاؤ اسے، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ کبیر نے اس نازک سی لڑکی کو ایک طرف دھکیلا اور خود ریوالور لیے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ زرنش خود کو سنبھال نہ پائی اور گھبراہٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گرتے ہی وہ رکا اور گہری سانس لے کر اسے گود میں اٹھائے، گاڑی کی طرف لایا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا جب باقی کے آدمی دوسری گاڑیوں میں پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر کبیر نے اسے گود میں اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اسے ایک بڑے سے بیڈ روم میں لایا۔ ملازمین منہ کھولے اپنے مالک کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جس نے کبھی عورت ذات کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، آج یوں ایک لڑکی کو باہوں میں بھرے وہ کیسے اندر لے جا رہا تھا۔ سب حیران تھے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ جانتا تھا مرد لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اسے عورت ذات کے معاملے میں اکثر اپنے آدمیوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اسے مناسب نہیں لگا کسی اور کا اس لڑکی کو چھونا، تبھی وہ خود آگے بڑھ کر یہ کام کر رہا تھا۔ ملازم سے کہہ کر اس نے فرسٹ ایڈ باکس منگوانا اور خود اس کے چہرے اور ہاتھوں کے زخم صاف کرنے لگا۔ تبھی زرنش کی آنکھیں کھلی اور اسے وہاں پا کر ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کیا وہ وہی جنگل والا شخص تھا؟ ڈرو مت، کچھ نہیں کروں گا، میں بس زخم صاف کر رہا ہوں۔ پہلی بار وہ کسی عورت سے ہم کلام ہوا تھا تو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، کیسے بات کرے۔ ملازمہ بھی چھٹیوں پر تھی ورنہ وہ یہ کام ملازمہ کو ہی دیتا۔ چہرہ اور ہاتھ پر بینڈیج کر کے وہ اب اس کے پاؤں کی طرف آ بیٹھا۔ زرنش اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ لگ بھگ 31-32 سال کا شخص، وجیح شخص تھا۔ ہلکے پیچ کلر کی شلوار قمیص میں وہ اور زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی اچھی تھی۔ وہ اگر قاتل نہ ہوتا تو شہزادہ ہوتا۔ وہ اب اس کے پاؤں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھ رہا تھا۔ وہ زرنش کی نظریں محسوس کر چکا تھا مگر خاموش رہا، جبکہ زرنش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خطرناک شخص تھا، پھر بھی وہ کیسے اس کے قدموں کے پاس بیٹھا بینڈیج کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بینڈیج کرتے ہوئے بولا۔ زرنش۔ اتنی رات میں سنسان جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ وہ ہنوز مصروف تھا۔ گھر جا رہی تھی، گاڑی نہیں ملی، اسی لیے پیدل جانا پڑا۔
اسی راستے میں ایک رکشے والا تنگ کرنے لگا، اس سے بچ کر بھاگی تھی۔ پھر وہاں آپ نظر آ گئے اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ بینڈیج مکمل ہو چکی تھی۔ صحیح، اب سے تم یہی رہو گے۔ وہ اپنا حکم سنا کر ایک نظر اس نازک چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرنش اب حیرت سے پورا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دل ہی دل میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہاں کی ہر چیز بیش قیمتی معلوم ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جنگل والا واقعہ تو اس کے خوابوں میں آتا تھا نا، پھر یہ سب حقیقت میں کیسے ہو گیا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھٹکا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، یہ کھا لو۔ اس نے ٹرے بیڈ پر سے تھوڑا فاصلے پر رکھ دی۔ زرنش پہلے اس ٹرے کو پھر اس مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور ایک نوالا بنا کر خود کھایا۔ زہر نہیں ہے اس میں، ڈونٹ وری۔ اگر تمہیں مارنا ہوتا تو اسی وقت مار دیتا، اور نیند کی گولیاں ملانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، تم خود ہی بے ہوش ہو جاتی ہو۔ وہ کاندھے اچکا کر واپس چلا گیا، جبکہ اس کی بات پر زرنش نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اسے اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ کبیر اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ اٹھ کر کھانا کھانے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد کبیر پھر آیا اور اسے درد کے زخم بھرنے کی گولیاں دے کر واپس چلا گیا۔ گولیاں کھانے کے بعد اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن وہ کمرے سے باہر آئی تو ملازمائیں اسے دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہی تھی، مگر کبیر جب وہاں آیا تو سب خاموش ہو گئیں۔ کبیر کے نام سے تو پورا شہر کانپتا تھا۔ کبیر نے اسے ڈائننگ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ پہلی وہ اس خوبصورت عالیشان حویلی کو دیکھ کر دنگ تھی، اب یہاں ٹیبل پر موجود انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر تو اس کی بھوک جاگ گئی تھی۔ یہ ہماری مہمان ہیں، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا۔ مجھے بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، سنا آپ لوگوں نے؟ وہ ملازمہ لوگوں سے مخاطب ہوا تو سب نے کانپتے ہوئے سر جھکا کر حکم مانا، جبکہ زرنش تو اس کے رویے پر حیران رہ گئی۔ وہ اسے مہمان کہہ رہا تھا۔ تو اب مس زرنش، آپ یہاں جیسے چاہیں رہ سکتی ہیں، آپ کو یہاں ہر سہولت میسر ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، مہنگی سے مہنگی، بڑی سے بڑی، تو آپ ملازموں سے کہہ سکتی ہیں۔ وہ اسے نہایت تمیز سے پیش آیا۔ زرنش کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا، لیکن آپ حویلی سے باہر قدم نہیں رکھیں گی۔ زرنش نے سوچا، آگ لگے باہر کی دنیا کو، اگر اسے اتنی اچھی زندگی مل رہی تھی تو وہ پاگل تھوڑی تھی جو ٹھکراتی۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر اٹھ کر اپنے کام سے جا چکا تھا، جبکہ ملازمہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ زرنش کو تو یہ پروٹوکول کافی پسند آیا۔ زرنش بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ملازمہ دوسری بار پوچھ چکی تھی۔ زرنش ناشتے سے فارغ ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے 2-3 نئے جوڑے دیے جو شاید کبیر نے ارجنٹ منگوائے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک پہن رکھا تھا۔ مجھے حویلی گھومنی ہے، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ اس کی خواہش پر ملازمہ اسے پوری حویلی دکھا رہی تھی، اور وہ حویلی کا ایک ایک حصہ دیکھ کر حیران تھی۔ حویلی اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت اور بڑی تھی۔ ایک طرف دیوار پر کبیر سمیت اس کے خاندان کی بہت ساری تصویریں لگی تھیں۔ یہ سب کون ہیں؟ وہ ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ جی یہ دونوں کبیر صاحب کے دادا دادی ہیں، اور یہ پردادا دادی، یہ ان کے امی ابو، اور یہ کبیر صاحب کے 2 بڑے بھائی، اور یہ 2 چھوٹے، اور یہ ان کی 2 چھوٹی بہنیں۔ یہ والی ان کی پھپھو تھیں، یہ کنواری تھیں، اور یہ چاچو تھے، اور یہ تایا۔ وہ رک کر ایک ایک تصویر پر ہاتھ رکھ رکھ کر اسے تفصیل بتانے لگی۔ اوہ، تو اب یہ سب کہاں ہیں؟ زرنش ایک تصویر غور سے دیکھنے لگی۔ عورتوں نے قیمتی زیورات اور کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ اب نہیں ہے جی، ایک وقت تھا جب یہ حویلی بھی کہکہوں اور رونقوں سے بھری تھی، مگر پھر ایک دن سب بدل گیا اور کبیر صاحب اکیلے رہ گئے۔ تب سے تو وہ اور زیادہ تلخ اور خاموش ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ کی موجودگی میں اتنا بول گئے، ورنہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے شاید غصہ نہیں کیا، ورنہ وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ نظر لگ گئی جی ہماری حویلی اور ہمارے صاحب کو، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وقت، خاموشی اور تنہائی کا راج رہتا ہے۔ جی اب تو وہ دیکھ رہی ہیں نا سامنے بڑا باغیچہ، ایک وقت میں یہ آباد رہتا تھا، یہاں خوبصورت پھول پودے ہوتے تھے، شام کے وقت سب بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے یہاں، مگر سب بدل گیا اب تو۔ ملازمہ افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ زرنش نے ایک بھرپور نگاہ سامنے بڑے سے باغیچے پر ڈالی تو اس کو مزید تجسس ہوا۔ لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ اچانک ہوا کیا تھا جو سب بدل گیا؟
وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ جی، ابھی ملازمہ کچھ کہتی کہ اس کا ملازم شوہر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ اے بانی، یہاں کیا کر رہی ہے تو؟ ہاں، کتنی بار کہا ہے اس پچھلے اجاڑ باغیچے میں مت آیا کر، صدیوں سے سنسان پڑا ہے، نہ جانے کتنے بھوت پریت اور کیڑے مکوڑے ہوں گے یہاں۔ تو اپنے ساتھ ساتھ بیوی جی کو بھی لے آئی۔ اسے ڈپٹنے لگا تو ملازمہ جلدی سے اسے بھی آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ کبیر 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہے۔ ویسے تو اس کی سخت نگرانی ہو رہی تھی، وہ بھاگے نہ، مگر وہ ویسے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ گھر میں ویسے بھی اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک ہوتا تھا۔ وہ یہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کبیر کے بارے میں بہت کچھ جاننا بھی چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے وہ خطرناک سا شخص اچھا لگا تھا۔ کبیر کی غیر موجودگی میں کھانے پینے کی چیزیں زرنش کی مرضی سے بنائی جا رہی تھی، اور آج جب وہ رات میں واپس آنے والا تھا تو زرنش نے ملازموں کو اس کی پسند کے کھانے کا سامان تیار کرنے کا کہا۔ وہ خود کھانا بنانا چاہتی تھی۔ کبیر ڈائننگ ہال میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، تبھی اسے ملازمہ کے ساتھ زرنش ڈش لاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نہیں کر پایا۔ اس نے اس کا دیا وہ سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو کیچر لگا کر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ پیاری اور معصوم سی لگ رہی تھی۔ کبیر جیسے ہی ڈش سے کھانا نکالنے لگا تو زرنش نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور خود نکالنے لگی۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اسے ڈرنے کے بجائے اس کے سامنے اتنے آرام سے اپنی مرضی کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ کھائیے اور کھا کر بتائیں کیسا بنا؟ وہ بریانی نکال کر اس کی طرف پلیٹ بڑھا کر دلچسپی سے بولی۔ کبیر نے سوچا بول تو ایسے رہی ہے جیسے خود اس نے بنایا ہے، مگر جب اس نے بریانی کھائی تو اس میں پہلے والا ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ کافی زیادہ لذیذ بنی تھی۔ زرنش اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسی بنی ہے؟ وہ چہک کر پوچھ بیٹھی۔ صحیح ہے۔ وہ بس اتنا بولا، اسے زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ بس صحیح؟ وہ منہ بسوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا تب وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ بھوک نہیں۔ وہ منہ بسوڑ کر چلی گئی۔ سنو، یہ کھانا تم نے بنایا تھا؟ اس کے جانے کے بعد وہ ملازمہ سے مخاطب ہوا۔ نہیں جی، یہ سب زرنش بی بی نے خود بنایا تھا۔ وہ جی صبح سے آپ کے آنے کا سن کر باورچی خانے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ لان میں سوئمنگ پول کی طرف بیٹھی پانی میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ چلتا وہ اس سے فاصلے پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی، پھر وہ بولا، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملازمائیں کس لیے ہیں؟ مجھے کام کرنے کی عادت ہے اور میں نے دل سے اپنی مرضی سے کیا تھا، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ وہ بنا اسے دیکھے بولی اور وہ صرف اسی ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کچھ دیر بعد بالآخر وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آپ کو میرا وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا، تبھی میں ہٹ گئی۔ آپ کیا چیز ہیں؟ کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ۔ اس رات جنگل میں آپ اتنے خطرناک لگ رہے تھے، پھر گھر آ کر اتنے ہمدرد اور آج اتنے روڈ، اور ابھی پھر بدل گئے۔ آخر کیوں؟ آخر آپ کا اصل روپ کون سا ہے ان میں سے؟ وہ ایک ہی سانس میں بات مکمل کر گئی۔ میں ایسا ہی ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ اتنا ہی بولا، میرے ساتھ ویسے بھی سب ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کو میری موجودگی، میرا وجود نہیں پسند۔ کاش آپ مجھے اس رات وہیں جنگل میں مار کر پھینک دیتے۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر رکی نہیں، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اسے روتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی سی بات پر رو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو گھونٹ گھونٹ چائے پیتی ہوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج کبیر حویلی ہی میں تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا، جب اس کی نظر نیچے اس اجاڑ باغیچے میں گئی تو وہ ٹھٹکا۔ زرنش ٹھوڑی پر ہاتھ جمائے نہ جانے کن سوچوں میں گم اس بڑی سی خالی کھنڈر زمین کا جائزہ لے رہی تھی۔ کبیر بھویں سمیٹے اسے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے انگلیوں پر نہ جانے کس چیز کی تعداد گن رہی تھی۔ پھر پیچھے سے ملازمہ آئی اور اسے کچھ بتانے لگی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر اندر چلی گئی۔ کبیر جو آج سارا دن گھر پر گزارنے والا تھا، بظاہر وہ خود کو کبھی اخبار کبھی موبائل میں مصروف رکھتا، مگر کنکھیوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔
جو ملازموں سے کافی گھل مل گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کھچڑی پکا رہی تھی۔ وہ سوچتا ہی رہ گیا، سنو بدر، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ بالآخر وہ ایک ملازم سے پوچھ بیٹھا، صاحب بی بی جی کچھ نیا فرنیچر، نیا سامان منگوانے کا ارادہ کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں حویلی خوبصورت ہے مگر تھوڑی پھیکی سی ہے، وہ اسے رنگ دینا چاہتی ہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی چاہتی ہیں۔ ملازم نے مسکراتے ہوئے بتایا، کبیر نے آئی برو اچکائی، اب کل کی آئی ہوئی لڑکی اس کی حویلی میں اپنی مرضی کرتی پھرے گی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا جب دروازہ کھٹکا اور وہ اندر آئی۔ ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں کبیر کے چہرے پر سختی کم ہو جاتی تھی۔ آپ کی چائے؟ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، البتہ اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے آپ سے کالج جانے کی اجازت لینی ہے، وہ بولی تو وہ اخبار رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آخر اس کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہی تھی؟ کبیر کو اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو زرنش نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نظریں ملیں اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کافی خوبصورت تھیں۔ اس نے آج ہی نوٹ کیا تھا، غلط فہمی ہے آپ کے مسٹر کبیر دادا صاحب۔ مجھے اگر بھاگنا ہوتا نا تو میں تب کوشش کر چکی ہوتی جب آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ مجھے بس پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ پہلے ہی چچی جان میری پڑھائی کی دشمن تھی، ہر وقت گھر کے کاموں میں مجھے الجھا کر رکھتی تھی اور پیسے تک نہیں دیتی تھی مجھے۔ بہت مشکل سے کالج میں داخلہ ملا۔ میں اگر کیفے پر جاب نہ کرتی ہوتی تو یہ پاسبل ہی نہ ہوتا۔ اب مجھے اجازت چاہیے، بے شک آپ مجھے خود چھوڑنے اور لینے جایا کریں۔ وہ خفگی سے کہنے لگی۔ وہ معصوم سی لگ رہی تھی۔ وہ تو اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت پر ہی حیران رہ گیا تھا۔ کسی نے آج تک ایسی جرت نہیں کی تھی، اور وہ لڑکی نہ جانے کیسے یہ سب کچھ کر لیتی تھی۔ اچھا تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ اب ایک خطرناک غنڈہ جس سے پورا شہر ڈرتا ہے، جس کی وحشت جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے، اب وہ ایک لڑکی کو پک اینڈ ڈراپ سروس دے گا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہہ کر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کی کوشش کی۔ جب شہر کا یہ خطرناک غنڈہ ایک لڑکی کو باہوں میں اٹھائے گھر لا سکتا ہے، اس کی مرہم پٹی کر سکتا ہے، اسے کھانا دے سکتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے، تو وہ اسے پک اینڈ ڈراپ کی سروس کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بازو لپیٹے اسی کے انداز میں بولی۔ کبیر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔ ٹھیک ہے، تم کالج جا سکتی ہو، تمہارے ساتھ گارڈز جائیں گے۔ بالآخر اس نے فیصلہ سنا ہی دیا۔ سرنش کی اٹھی گردن مزید تن گئی۔ ایک اور بات، میرا سامان اور میری کتابیں وغیرہ اور میرا یونیفارم، وہ سب ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے، اور اس رات آپ کی وجہ سے میری محنت کی کمائی ہوئی تنخواہ سے خریدے ہوئے کپڑے کے شاپر وغیرہ سب وہیں جنگل میں گر گئے تھے۔ اس کا ازالہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ کبیر نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ اے خدا، یہ لڑکی آخر کس قسم کی انسان ہے؟ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، آج شام تمہیں جو خریدنا ہے خرید لینا، میں لے چلوں گا تمہیں۔ بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بہت شکریہ، وہ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ کبیر اس کے الفاظوں اور اس کے انداز کو یاد کر کے بے ساختہ مسکرایا۔ یہ پہلی بار تھا جو کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، اپنی بات منوائی تھی، اپنی مرضی چلائی تھی، اور وہ اتنا بڑا خطرناک بندہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے معصومانہ حرکتوں پر بے شرموں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ اس نے سر چٹک کر چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو اسے ٹیسٹ اچھا لگا۔ یقیناً یہ اس نے خود بنائی ہوگی۔ کبیر دل ہی دل میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ شام کے وقت اسے اپنے ساتھ گارڈز کے ہمراہ شہر کے سب سے بڑے مال لے گیا۔ ایک گاڑی میں وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ وہ بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے 2-3 گاڑیاں اور تھیں جس میں گارڈز موجود تھے۔ اتنے بڑے اور خوبصورت مال کو دیکھ کر زرنش کی آنکھیں چار ہو گئی تھیں، اور پھر کبیر کے ہمراہ چلنا اس کے لیے فخر سے کم نہ تھا۔ وہ سفید کف کی شلوار قمیض اور پشاوری چپل والا خوبصورت مرد اس کے ساتھ کسی سائے کی طرح سے چل رہا تھا۔ سنو، جو چاہیے ایک ہی باری میں لے لو، میں روز روز تمہیں اس طرح باہر نہیں لا سکتا، خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں، تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں گھر ہی میں مل جائے گی، مگر تم خود اس طرح سے باہر نہیں جا سکتی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ ہدایت کار کی طرح ہدایت دیتے ہوئے رک کر پوچھنے لگا، جو بھی لے لوں پکا؟ پیسے کم تو نہیں پڑ جائیں گے نا آپ کے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی تو کبیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ پر ضبط کیا۔ وہ اس طرح سرعام مسکرانا اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن اس کی ہلکی سی
ابھر کر معدوم ہوتی مسکراہٹ وہ دیکھ چکی تھی۔ کھڑوس، کاش مسکرا دیتا تو کیا چلا جاتا اس کا۔ اس وقت میرے کریڈٹ کارڈ میں 10-12 لاکھ ہیں، اگر اس کے اندر اندر تمہارا سامان آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ باہر جو میری گاڑی کھڑی ہے وہ بیچ دوں گا فی الحال کے لیے، اوکے؟ وہ بالکل سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ چکرا کر ضرور گر جاتی۔ اس کی شاپنگ شروع ہو چکی تھی، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ اسے دلا دیتا۔ تقریباً 15-20 تو جوڑے لے چکی تھی، اس کے ساتھ ہی میچنگ کی چپل، جیولری، تھوڑا سا میک اپ، پرس اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں بھی لے چکی تھی۔ اتنا تو کبیر کو علم ہو چکا تھا کہ وہ کالج کی شاپنگ کے بجائے اپنی پرسنل شاپنگ میں مگن ہو چکی ہے۔ اس نے گارڈز کو کہہ کر اس کے کورس کی کتابیں، اس کا یونیفارم اور بیگ وغیرہ کا انتظام کرنے کا کہہ دیا تھا، اور خود زرنش کے گارڈ کی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ پرفیوم کی آؤٹ لیٹ میں آ کر رک گئی۔ تقریباً 5-6 منٹ گزر گئے، تب وہ بیزارگی سے بولا، کیا ہوا؟ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ جو پسند آتا ہے اٹھا لو۔ وہ بیئرڈ کھجاتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ چاروں پسند آ رہے ہیں۔ وہ کشمکش کے عالم میں بولی، اوکے پیک کروا لو، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ وہ حتمی انداز میں بولا، ارے نہیں رکیں، سنیں۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب آئی۔ وہ میں کہہ رہی تھی جو پرفیوم آپ لگاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اس کے سوال پر وہ ششدر رہ گیا، کیا مطلب؟ وہ ہمیں فوراً سکیڑ گئی۔ وہ جب بھی آپ آس پاس ہوتے ہیں نا تو آپ کے پرفیوم کی خوشبو مجھے اپنے پاس سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشبو پسند ہے، پلیز مجھے وہی والا پرفیوم چاہیے۔ وہ التجائی انداز میں بولی، جبکہ کبیر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو کیا وہ اس کی خوشبو نوٹ کرتی تھی؟ کیا وہ اسے اتنا سوچتی تھی کہ اس کی خوشبو تک اس سے انسیت ہو گئی تھی؟ اس کبیر کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ بمشکل بولا، وہ میں خاص طور پر بنواتا ہوں، میرے پاس رکھی ہیں بہت ساری، تم یوز کر لینا۔ وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولا، دل اب تک کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سچی؟ تھینک یو سو مچ کبیر۔ وہ جوش میں آ کر اس کا بازو تھام کر اس کے کاندھے پر سر ٹکا کر بولی، اور اسی وقت کبیر کو لگا کہ اس کا دل سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ گئی تھی اور مسلسل کچھ نہ کچھ کہی جا رہی تھی، مگر وہ بے دہانی میں ہاں میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ اب تک ان لمحات کے زیر اثر تھا، اس کی قربت پر اس کا دل بری طرح سے مچل رہا تھا۔ شاپنگ سے واپسی پر وہ لوگ گھر جا رہے تھے جب اس نے ایک نئی فرمائش کر دی، سنے کبیر، میرا دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی ہوئی اسے کوئی چائنیز ڈال لگی تھی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور گاڑی موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھے آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ اسے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، شاید بارش شروع ہونے والی تھی اور ہو بھی چکی تھی، مگر ہلکی پھلکی سی۔ آپ بھی کھائیں نا پلیز، بہت مزے کی ہے۔ اس کی طرف بڑھا کر بولی تو اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ وہ منہ بسوڑ گئی، اسے اس وقت بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کیا تو کبیر نے ترچھی نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ میری لائف کا سب سے بیسٹ مومنٹ ہے نا، دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، اسی لیے ایک خوبصورت سا سانگ ہو جائے۔ وہ خاموش رہا جبکہ اب اس کی گاڑی میں محبت برسا دے نہ تو ساون آیا ہے گانا چل رہا تھا۔ گارڈز ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ کتنی دفعہ خود کلامی میں پوچھ چکا تھا۔ بالکل نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ پوری آنکھیں کھول کر بولی۔ اس کے انداز پر وہ حیران رہ گیا، اچھا؟ اور وہ لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں خطرناک ہوں۔ اس پاٹ چہرہ لیے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ اسے یہ گفتگو کافی دلچسپ لگ رہی تھی۔ ہوں گے آپ خطرناک دنیا کے لیے، میرے لیے تو نہیں ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے اور کبیر نے آئی برو اچکائیں۔ ویسے میرے سر پر بھی 24 گھنٹے خطرہ رہتا ہے، تمہیں میرے ساتھ کہیں بھی آنے جانے سے ڈرنا چاہیے۔ ایک آخری داو آزمایا، میں نہیں ڈرنے والی، آپ کی حفاظت کے لیے گارڈز موجود ہیں اور میری حفاظت کے لیے میرا باڈی گارڈ موجود ہے۔ یعنی کیا آپ؟ وہ مزے سے بولتے ہوئے آئس کریم کا خالی کپ پھینک کر اسے دیکھ کر مسکرائی اور وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی اپنے سے 17-18 سالہ بڑے اور خطرناک مرد کو اپنا باڈی گارڈ کہہ رہی تھی۔ یہ لڑکی مرے گی کسی دن میرے ہاتھوں۔
وہ ہار مان کر زیر لب مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جانتا تھا وہ اس سے باتوں میں نہیں جیت سکتا۔ اسے کالج جاتے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بالکل نہیں رہی تھی۔ اس کے رہن سہن اور پہناوے سے وہ اب خاصا الگ سی لگتی تھی، جبکہ دوسری طرف کبیر دن بہ دن اس کی حرکتوں سے کمزور پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ کام میں دل نہیں لگتا تھا جب تک اس کو دیکھ نہ لے، اور پھر اس لڑکی کے معصومانہ شوق، اس کی خواہشات کے آگے وہ خود کو بے بس سا محسوس کرتا تھا۔ کبھی وہ اسے زبردستی لوڈو کھیلنے کا کہتی، اسے مجبوراً کھیلنی پڑتی، اور جب وہ جیتنے لگتا تو وہ منہ بسوڑ دیتی۔ اس پر ترس کھا کر وہ جان بوجھ کر ہار جاتا، اور پھر زرنش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ زرنش کے آنے سے اس کے اندر کافی بدلاؤ آیا تھا۔ وہ تھوڑا تھوڑا مسکرانے لگا تھا۔ اس کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو ہر وقت سنجیدگی، سختی اور خاموشی رقم رہتی تھی، اب اس کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ آج بھی وہ اسے مووی دیکھنے کا کہہ رہی تھی۔ صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پر اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کام سے فارغ ہو کر جلدی گھر آئے گا اور وہ اس کے ساتھ اس کی فیورٹ مووی دیکھے گا۔ وہ جب گھر آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ کام ہی اتنا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جلدی نہ سکا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے ٹی وی لاؤنج میں کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے سوتا پایا۔ اف اللہ، یہ لڑکی بھی نا۔ اس کو زرنش کے الفاظ یاد آئے۔ وہ اسے دھمکی دے چکی تھی کہ اگر وہ لیٹ ہوا تو وہ یہیں بیٹھے بیٹھے سو جائے گی اور اس سے بات بھی نہیں کرے گی۔ وہ چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ زرنش 2-3 بار کی آواز پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جبکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا۔ اس کی طرف جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ پیاری تھی، معصوم بھی۔ اس کی نظریں اس کے سرخ پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کی گرم سانسیں کبیر کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، گلے میں کانٹے محسوس ہونے لگے، لبوں پر خشکی کا احساس ہوا، جسم کے اندر ایک آگ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل میں ایک انجانی سی خواہش نے سر اٹھایا۔ وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا، اتنے قریب کہ اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو ان کے لب آپس میں مل جاتے، اور اسے آگے وہ سوچ بھی نہیں پایا اور ایک دم سے دور ہو کر تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے ساختہ اپنا سینہ مسلنے لگا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں؟ وہ دوسرے کاؤچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کی پشت پر سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ سب غلط ہے، بہت غلط۔ وہ خود کو ڈپٹنے لگا۔ ہاں، یہ غلط ہے۔ میں آج کے بعد اس سے دوری بنائے رکھوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا، ایک مضبوط عہد، لیکن اس سے پہلے اس کو اس کی باہوں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں چھوڑ کر آنا تھا، اور اس نے یہی کیا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر اسے چادر اڑا کر اس سے دور ہوا۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پوری رات شب خوابی کا شکار رہا۔ اگلے دن وہ کنکھیوں سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ رہا تھا، مگر اسے پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ خود بھی اس سے دور رہنا چاہتا تھا، سو چپ رہا، جبکہ دوسری طرف اس کے یوں نظر انداز کرنے پر جی جان سے جل بھن گئی تھی۔ کالج سے واپس آ کر وہ ملازموں کے ساتھ اپنے مشن پر لگ چکی تھی۔ حویلی میں محسوس کن تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ ان کی ویران حویلی میں جان ڈال رہی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کی سنسان حویلی میں رونقیں آباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ملازموں اور اس کی چہل پہل خاصی بڑھ گئی تھی۔ رونق تو واقعی واپس لوٹ آئی تھی، اور اکثر اسے ملازمہ کے ساتھ سر جوڑے کام میں مصروف دیکھنا تو حیران رہ جاتا تھا، مگر اس سے ناراض تھی۔ آخر وہ اسے منع کیوں نہیں رہا تھا؟ بالآخر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ خود ہی چلی آئی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر غصے سے بولی تو اس پر پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ کیا مطلب؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں ناراض تھی، آپ کی غلطی تھی، آپ نے پھر بھی مجھے نہیں منایا۔ وہ دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بولی، مجھ سے یہ روٹھنے منانے کی توقعات مت رکھو، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ اسے نظر انداز کی اس پاٹ لہجے میں بولا، نظریں اخبار پر مرکوز رکھی۔ ہاں جانتی ہوں، آپ 1 نمبر کے خطرناک، بورنگ، غصیلے، کھڑوس اور سڑیل انسان ہیں۔ وہ تنگ آ کر بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، میں ہر لحاظ سے تم سے خاصا بڑا ہوں اور ایک سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، مجھے یہ بچوں والی حرکتیں نہیں پسند۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ وہ سہم گئی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اور یہ مت بھولو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو، سمجھی؟ اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ زرنش بے یقینی سے اسے دیکھے گئی اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کبیر نے گہری سانس لی۔ اسے برا لگا تھا، مگر یہ کرنا ضروری تھا تاکہ وہ اس سے دوری بنائے رکھے۔ اگلے 3-4 دن تک حویلی میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ اب کم کم ہی اسے نظر آتی تھی، زیادہ تر کمرے میں رہتی تھی۔ البتہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس سے اجاڑ باغیچے کی حالت پر کام کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی اسے بھی چبھ رہی تھی، مگر یہی بہتر تھا۔ ہاں، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اسے اپنی چچی کے ظلم اور ان کے بچوں کی حرکتوں کا بھی بتا چکی تھی۔ وہ اسے منحوس کہتی تھی تو وہ روتی تھی۔ ہاں، وہ اندر سے بہت تکلیف میں تھی۔ وہ محبت کی بھوکی لڑکی اس سے تھوڑی اٹیچ ہی تو ہو رہی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ مگر جب وہ انجانے میں اس کا دل دھڑکا دیتی تھی، وہ اس چیز سے ڈرتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک اہم مسئلے پر گفتگو میں مصروف تھا جب وہ سفید یونیفارم والی حسینہ کاندھے پر گلابی بیگ ٹانگے، بالوں کی چٹیاں بنائے، گلے میں دوپٹہ ڈالے باہر نکل آئی۔ رفیق پاپا، مجھے کالج چھوڑ دیں۔ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو کبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سادگی میں بھی اسے حسین لگ رہی تھی۔ ارے بتل کر، سارا دن باغیچے میں کام کرتی رہی ہے، ایک دن کالج کی چھٹی کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ آرام کر لیتی نا گھر میں، اتنی سی جان ہے اور اتنا بوجھ لیے رکھتی ہے زندگی میں۔ وہ بوڑھے ڈرائیور بہت شفقت سے اس سے مخاطب ہوئے تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کبیر اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر سماعتیں وہیں لگی ہوئی تھیں۔ رفیق بابا، پڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم لڑکیاں تو دل پر بہت گہرے زخم لیے پھرتی ہیں، ایک دن اسی طرح خاموشی سے اس بوجھ کو لیے دنیا سے بھی چلی جائیں گی۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اس کی بات پر کبیر نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ ایسا نہ بول پتر، اللہ تجھے لمبی عمر دے، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں، ابھی تو تیری زندگی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اب تک جتنا کچھ دیکھ لیا اسے سہنے کے بعد مزید ہمت نہیں ہے کچھ دیکھنے کی۔ چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک نظر کبیر کو دیکھ کر گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ اس کی باز گشت اسے مکمل طور پر ڈسٹرب کر گئی تھی۔ سرنش کہاں ہو تم؟ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ مگر وہ اس کی آواز سن سکتا تھا جو اس خالی گھر میں گونج رہی تھی، کبھی اس کے ہنسنے کی آواز، کبھی قہقہوں کی، کبھی رونے کی۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ سرنش، خدا کے لیے سامنے آؤ، وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں میں۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اس کی روتی ہوئی آواز آئی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، دیکھو میں تڑپ رہا ہوں تمہارے بنا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت کرو، میرے پاس آ جاؤ واپس پلیز۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور کانپ رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ وہ کسی خواب کے زیر اثر تھا۔ زرنش، وہ زیر لب اسے پکار بیٹھا، پھر خود کو کمپوز کیا اور موبائل میں ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ 3 بج گئے اور کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ مجھے زرنش سے بات کرنی چاہیے، مجھے اس کی ناراضگی دور کرنی ہوگی۔ وہ فیس واش کر کے کمرے سے باہر آیا تو زرنش کہیں نہیں تھی۔ اس نے باغیچے کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ باغیچہ جو سالوں سے اجاڑ تھا، جو کبھی کسی صدی میں آباد ہوا کرتا تھا، وہ آج کسی جنت کے باغ جیسا لگ رہا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی اور خوبصورت پھول لہلہا رہے تھے۔ ایک طرف میز اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور ایک طرف جھولا تھا۔ وہ باغیچہ خوابناک منظر جیسا لگ رہا تھا۔ پیڑ پودوں پر بہت ساری فیری لائٹس کی لڑیاں لگائی ہوئی تھیں۔ یقیناً رات کے وقت وہ جگہ کافی حسین لگتی ہوگی۔ بے ساختہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ لڑکی اس کے گھر کو مکمل کر رہی تھی، رونقیں واپس آباد کر رہی تھی۔ اس کی چہچہاہٹ سے پوری حویلی جی اٹھی تھی۔
اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گئی تھی۔ زرنش کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ وہ صاحب جی اب تک تو وہ کالج سے واپس نہیں آئی۔ اس کی بات سن کر کبیر کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، اسے لگا وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ اسے اچانک ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ اب تک نہیں آئی؟ وہ کہاں گئی؟ وہ جواب کا انتظار کیے بنا اپنی گاڑی کی چابی لے کر باہر بھاگا۔ ریش ڈرائیونگ کے 15 منٹ بعد اس کے کالج کے سامنے کھڑا تھا۔ چھٹی تو کب کی ہو چکی تھی۔ وہ واچ مین سے بحث کر رہا تھا۔ رفیق بابا کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ ساتھ ایک کیفے بنا تھا جہاں رانیہ کام کرتی تھی۔ رانیہ کی نظر اس خوبرو نوجوان پر گئی تو وہ کیفے سے باہر نکل آئی۔ آپ کبیر ہیں نا؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی جو خطرناک حد تک پریشان لگ رہا تھا۔ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں زرنش کی دوست ہوں، رانیہ، ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ زرنش کا نام سن کر وہ بے تاب ہو گیا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ زرنش کہاں ہے؟ کیا آپ کچھ جانتی ہیں؟ وہ گھر نہیں آئی، ڈرائیور کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ آف کورس میں آپ کو جانتی ہوں، زرنش نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، آپ شوہر ہیں نا اس کے؟ وہ مسکرا کر بولی، جبکہ لفظ شوہر سن کر وہ وہیں جم گیا۔ تو کیا زرنش نے اسے اپنا شوہر بتایا ہوا تھا؟ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس کے ڈرائیور اور 2 گاڑیوں سے ہاسپٹل لے گئے، یہیں قریب میں سٹی ہاسپٹل۔ اس نے بتایا۔ شکریہ آپ کا۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا اور سٹی ہاسپٹل پہنچا۔ بار بار اس کی سماعتوں سے زرنش کے وہ دنیا سے چلے جانے والے جملے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ ہاں، وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کسی نے مجھے بتانے کی توفیق نہیں کی؟ وہ گارڈ کو جھنجھوڑ کر گن تان چکا تھا۔ گارڈ کانپنے لگا۔ صاحب جی موبائل گر گیا تھا، تبھی بند ہو گیا تھا، معاف کر دیں۔ زرنش بھی اندر ہے؟ رفیق بابا اسے غصے میں دیکھ کر دوڑے چلے آئے جبکہ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ زرنش بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ڈرپ لگ رہی تھی، وہ کنپٹی سے ہلا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی، وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ زرنش کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اچانک کہاں بھی تھا؟ اپنا خیال رکھا کرو۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ ایک دم سے اتنا پریشان نظر آیا، زرنش کو بولنے کا موقع دیے بنا ہی وہ بولتا رہا اور پھر بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا گیا، جبکہ زرنش تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے اتنا پریشان ہوا تھا؟ زرنش کو اپنے کاندھے پر اس کے آنسو محسوس ہوئے۔ تو کیا وہ خطرناک کبیر رو رہا تھا؟ وہ اس کے لیے رو رہا تھا؟ یہ تو قیامت تھی۔ کبیر مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بس ناشتہ کر کے نہیں گئی تھی نا ٹھیک سے، تبھی چکر آ گئے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے الگ ہوئی تو اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں کیا تم نے ناشتہ ٹھیک سے؟ ایسے کون کرتا ہے بھلا اپنے ساتھ؟ کل سے میں خود تمہیں ناشتہ کرواؤں گا اپنے ہاتھ سے، وہ تھوڑی سختی سے بولا، مگر آنسو ہنوز پلکوں سے نکل کر بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا ڈرپ والا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں زرنش۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے جنون شدت بھرے انداز پر وہ حیران رہ گئی۔ وہ شخص جس کو وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی، تو کیا وہ واقعی وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کبھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کب مجھے تم سے اتنی شدت سے محبت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم نے میرے گھر کو گھر بنایا، تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کیا، تم میری زندگی میں روشنیاں لائی ہو زرنش۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو زرنش نم آنکھوں سے مسکرائی، بے ساختہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، میں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ اس کے گلے لگ کر اظہار کرنے لگی تو کبیر نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ شادی کرو گی اس خطرناک، کھڑوس، غسیلے، سڑیل گنڈے سے؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو وہ مسکراہٹ چھپا کر اسے گھورنے لگی۔ ایسے پرپوز کریں گے تو کبھی بھی نہیں کروں گی میں آپ سے شادی، سنا آپ نے؟ وہ سوسو کرتے ہوئے ناراض حسینہ کی طرح بولی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ اچھا پھر کیسے کرو گی؟ گھٹنوں پر بیٹھ کر پرپوز کریں گے تو سوچ کر جواب دوں گی،
اس نے بھرم دکھاتے ہوئے کہا تو کبیر نے ستائشی انداز میں آئی برو اچکائیں۔ ایک وہی تو تھی پوری دنیا میں جس کے نخرے، غصہ، بھرم وہ سب پورے دل و جان سے سہ سکتا تھا۔ او تب بھی سوچو گی؟ یس، اور اگر میں نہ مانی تو تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ مجھے بہت پہلے سے اٹھا کر لا چکے ہیں کبیر، اور کتنی بار اٹھائیں گے مجھے؟ جتنی بار میرا دل کرے گا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ اس کے سینے میں پھر سے چھپ گئی۔ بالآخر اس کی خواہش کے مطابق کبیر نے اس خوبصورت سے باغیچے میں ہی رات کے وقت اسے پرپوز کیا، وہ بھی گھٹنوں پر بیٹھ کر، اور وہ مان بھی گئی۔ اس کی ہاں کرنے پر پوری حویلی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، سب ملازم بہت خوش تھے۔ ان کی یہ خوشی دشمنوں کے پاس خبر بن کر پہنچ چکی تھی۔ دشمن بھی حیران تھے۔ وہ اسے باہوں میں لیے اپنے کمرے میں آیا جو اب اس کا بھی تھا۔ کبیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اسے حاصل کرنے کے بعد وہ خود کو دنیا کا سب سے امیر ترین اور خوش نصیب انسان تصور کر رہا تھا۔ کبیر، اس نے بہت محبت سے اس کا نام لیا۔ آج کبیر کو اپنا نام پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ جی جانے کبیر، اگر اس رات میں آپ کو نہ ملتی تو آپ کو کسی اور سے پیار ہو جاتا اور آپ اسی سے شادی کر لیتے ہیں نا؟ نہ جانے کیوں اس کے چھوٹے سے دماغ میں بار بار یہ سوال آ رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ زیر لب مسکرایا۔ میری جان، مجھے کبھی کسی سے محبت نہ ہوتی، کیونکہ میرا ڈر اتنا ہے کہ کوئی میرے سامنے بول تک نہیں پاتا۔ تمہاری بات الگ تھی، تم کبھی بھی مجھ سے ڈری نہیں، ہمیشہ مجھ پر ہی روپ جھاڑتی رہی۔ مجھے یہ ادا بہت پسند آئی اور میں تم پر دل ہار بیٹھا۔ مجھے محبت ہو گئی، تبھی میں نے شادی کی، ورنہ میں ایسے ہی تو کسی سے بھی شادی نہیں کر لیتا نا۔ اگر تم نہ ملتی تو۔ اس کی ٹینشن دور کر چکا تھا وہ مسکرائی۔ واو، یعنی میں نے آپ کا دماغ کھا کھا کر آپ کا دل جیت لیا؟ وہ خوشی سے بولی۔ یس، اور اب میں تمہیں کھاؤں گا۔ وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جھینپ کر مسکرائے۔ اسے نرمی سے اپنے لبوں کو زرنش کے لبوں پر رکھ دیا۔ اسے خود سے لگائے پوری طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب زرنش کی سانس رکنے لگی تو وہ دور ہوا، پھر اسے ناک سکیڑ کر گھورنے لگی۔ اب کیا ہوا بیگم؟ آپ کو خوشبو سے یاد آیا آپ نے اب تک اپنا پرفیوم مجھے نہیں دیا، کتنے برے ہیں آپ۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی تو وہ مسکرایا۔ پرفیوم کی کیا ضرورت ہے جان؟ جب دل کرے پرفیوم لگانے کا میرے ساتھ رومانس کر لینا، میری خوشبو تمہارے اندر آ جائے گی۔ وہ بے باکانہ پن پر اتر آیا تو زرنش شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ پھر وہ دوبارہ اس پر حاوی ہوا اور اس دفعہ وہ اس سے دور نہیں کر پائی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو زرنش اس کا کرتا پہنے اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا۔ نہیں کریں کبیر، سونے دیں، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تبھی ملازمہ نے دروازہ بجایا۔ صاحب جی، کوئی خاتون ملنے آئی ہیں۔ خاتون کو سن کر نیند میں ڈوبی زرنش کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور اسے گھورنے لگی۔ کون ہے یہ خاتون؟ ہاں، اور آپ سے کیوں ملنے آئی ہے؟ وہ گھورتے ہوئے اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تصحیح کریں بیگم، ملازمہ نے کہا ہے کوئی خاتون، یعنی میں بھی نہیں جانتا کہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ ہاں تو جا کے دیکھیں اور بھگائیں اسے، ورنہ میں آ گئی نا نیچے تو سچ بتا رہی ہوں قتل کر دوں گی اس کا۔ وہ غصے سے بولی تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ جو آپ کا حکم بیگم۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر تیار ہو کر اس کے لبوں پر لب رکھ کر بوسہ دیتے ہوئے نیچے چلا گیا، جبکہ زرنش اس کے دانے کے بعد اس کے کرتے کو جو وہ خود زیب تن کیے ہوئے تھی اس کے اندر سانس بھر کر خوشبو محسوس کر کے مسکرانے لگی۔ اس کو اس کی خوشبو سے عشق ہو گیا تھا۔ پھر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ نیچے آیا تو ایک خاتون اور ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر ایک ادا سے مسکرائی۔ کبیر نے اسے سراسر نظر انداز کیا اور اس خاتون سے مخاطب ہوا۔ جی فرمائیں، آپ کی تعریف؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میں زرنش کی چچی ہوں۔ میری بچی کہاں ہے؟ مجھ سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کتنے وقت سے غائب تھی۔ وہ عورت ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ پل بھر میں پہچان گیا کہ وہ کون تھی۔ زرنش کی چچی کی بیٹی نے زرنش کو ایک امیر آدمی کی گاڑی میں 2-3 بار گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔
تبھی چچی نے اپنا بیٹا ان کی چھان بین کے لیے بھیجا تو بیٹے نے بتایا کہ وہ لڑکی گل کھلا چکی ہے، وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر کے عیش کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سن کر وہ اندر تک جل گئیں اور پھر منصوبے کے تحت یہاں تک آئیں تاکہ بہلا پھسلا کر زرنش کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کے شوہر سے پیسے بٹور سکے۔ مگر زرنش تو کبیر کو ساری حقیقت بتا چکی تھی، اسی لیے اب کبیر ان دونوں ماں بیٹوں کو غصے سے گور رہا تھا۔ خبردار جو میری بیوی کا نام بھی لیا آپ نے، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں کہ تم لوگ کتنے سگے ہو اس کے، اور خبردار جو آئندہ یہاں قدم بھی رکھا یا میری بیوی سے کہیں بھی ملنے یا اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ نکلو اب یہاں سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ دونوں ماں بیٹیاں فوراً وہاں سے بھاگ گئیں اور تھوڑی دیر بعد زرنش نک سک سے تیار ہوئی نیچے آئی۔ کون تھی وہ خاتون کبیر؟ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی کوئی سازشی عورتیں۔ تمہارے حکم کے مطابق میں نے انہیں بھگا دیا بیگم، وہ سر خم کر کے بولا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ کتنے اچھے ہیں نا کبیر، صرف تمہارے لیے جانم۔ یہاں وہ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور دوسری طرف ان کے دشمن کبیر کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ آج مت جاؤ نا جانم، وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، وہ کب سے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ چھوڑے نا کبیر پلیز، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے جانا پڑے گا ورنہ نمبر کٹ جائیں گے۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر اس کا حصار مضبوط تھا۔ ارے تم حکم کرو، میری ایک کال پر نمبرز گھر بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے تمہیں، اس نے پورے دل سے آفر کی۔ خبردار جو آپ نے غنڈہ گیری کی، میں خود اپنی محنت سے پڑھنا چاہتی ہوں، چھوڑے نا اب ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پھر سے مزاحمت کرنے لگی تو تھک ہار کر اس نے اسے جانے دیا۔ 2 ہفتوں سے وہ کالج نہیں جا رہی تھی کیونکہ شادی کے بعد کبیر نے اسے خود میں اتنا بیزی رکھا ہوا تھا کہ وہ اسے کمرے سے بھی نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ تو ظاہر ہے اب تو اس کو ہار ماننی ہی پڑے گی نا۔ اس نے اسے چھوڑا تو وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ کبیر نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور خود اسے کالج چھوڑنے گیا۔ میرا دل نہیں تھا مگر پھر بھی تمہیں لے کر آ گیا ہوں، اپنا خیال رکھنا، میں لینے آؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائی۔ سنو، آئی لو یو۔ کبیر نے اسے جاتا دیکھ کر آواز لگائی تو وہ پلٹ کر مسکرائی۔ آئی لو یو ٹو کبیر۔ اس نے بھی فلائنگ کس اچھالی تو کبیر نے اسے کیچ کر کے اپنے دل کے مقام پر محسوس کر لیا۔ اسے اسی حرکت پر وہ دلکشی سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ کرتے ہوئے کالج کے اندر چلی گئی۔ ابھی کبیر واپس آیا آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے ایک ضروری کام سے جانا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا کام میں۔ تبھی ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی۔ صاحب جی، حریفوں نے بی بی جی کے کالج پر حملہ کر دیا ہے، وہ بی بی جی کو لے گئے ہیں۔ ملازمہ سینہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا اس نے اسے کھو دیا، اسے لگا وہ مر جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا، گارڈز کے ہمراہ وہ طوفان کی طرح اپنی زرنش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے میں وہ وہاں موجود تھا۔ زرنش کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہیں نہیں پتا، اگر میری کبیر کو پتا چلا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ وہ غصے سے چلائی، البتہ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کیا ہماری جان لے گا، اس کی جان تو خود ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ لوگ مکرو قہقہہ لگا کر ہنسی ہے۔ تبھی کبیر اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک کو فائر سے اڑا دیا۔ کبیر، زرنش نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ کبیر کے بازو پر گولی چھو کر گزری تھی، اس کا کاندھا زخمی ہوا تھا۔ زرنش اسے زخمی دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی اور وہیں گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے مضبوط حصار میں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے روم میں بیڈ پر تھی۔ کبیر بیک گراؤنڈ سے لگا سو رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا، بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور زرنش اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ زرنش نے اس کے زخم کو چھوا تو وہ تڑپ کر اٹھ گیا۔ سوری، وہ ڈر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے رخساروں کو سہلاتے ہوئے مخاطب ہوا تو اس نے محض ہاں میں سر ہلایا، پھر وہ یوں ہی اس کے گلے لگی بیٹھی رہی۔ کبیر، آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دیتا میری جان، ان لوگوں نے میرا پورا خاندان ختم کر دیا،
اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو وہ سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ہاں زرنش، ایک وقت تھا جب یہ حویلی بھی پر رونق تھی، یہاں قہقہے گونجتے تھے۔ پھر ایک دن ان دشمنوں نے حویلی پر حملہ کر دیا، سب کے سب مارے گئے۔ میں بچ گیا کیونکہ میں باہر ملک گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سے بدلہ ضرور لوں گا، ورنہ میں برا نہیں تھا۔ ہاں، لیکن میں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں برے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیتا تھا۔ اس وقت میری کوئی کمزوری نہیں تھی، مگر اب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے بہت سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ اس کے خاندان کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کبیر، آپ یہ سب چھوڑ دینا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، سمجھو چھوڑ دیا، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں، میری جان۔ اس نے زرنش کے ہاتھ کا بوسہ دیا تو زرنش نے گہری سانس لیتے ہوئے سکون سے سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ آج وہ پھر گھر دیر سے آیا تھا، زمینوں کے معاملات میں سارا دن گزر گیا۔ آج پھر انہوں نے مووی کی پلاننگ کی تھی، مگر وہ گھر ہی دیر سے آیا تھا، وہ پھر سے سو چکی تھی۔ اگلے دن وہ اس سے بہت زیادہ غصہ تھی، بات ہی نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے منانے کے لیے اب تک ہر طریقہ آزما چکا تھا، یہاں تک کہ کان بھی پکڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملازمین دبی دبی ہنس رہے تھے۔ کہاں وہ شہر کا خطرناک گنڈا ہوا کرتا تھا جو اپنی بات پوری کرنے کے لیے ہر 5 منٹ بعد گن تان لیتا تھا، اور اب کہاں بیوی کو منانے کے لیے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ کبھی کان پکڑتا، کبھی اٹھک بیٹھک کرتا، اور زرنش اس کی بیچارگی والی مسکینوں والی شکل دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی دبائے ہوئے تھی۔ تھک ہار کر اس نے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے۔ اچھا نام بس کریں، مان گئی میں، ویسے آپ کے اتنے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ میری خواہش پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتا دیتی کہ میں کیسے مانوں گی۔ وہ شان بے نیازی سے بولی، تو اب بتا دیں بیگم، کیا ہے آپ کی خواہش؟ اب اسے اپنی خواہش بتا رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ کچھ مہینوں پہلے جس دن وہ کبیر کے ہتھے چڑھی تھی، اسی دن جس مال وہ رانیہ کے ساتھ گئی تھی، آج اپنے شوہر کے ہمراہ اسی مال آئی تھی۔ وہ پوری شان سے اس کے سنگ چلتے ہوئے خود کو VIP محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی بیوی کے ساتھ خود کو مکمل تصور کر رہا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق کبیر نے اس کے لیے پورا سینما ہال بک کروایا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف آ کر رکی تو اس دن والا آدمی وہیں کھڑا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ زرنش کو پہچان چکا تھا، جبکہ کبیر کو کون نہیں جانتا تھا۔ زرنش کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ نمایاں ہوئے۔ اس نے کبیر کے کان کی طرف جھک کر کچھ کہا اور ایک ادا سے اندر چلی گئی، جبکہ کبیر اس کی بات سنتے ہی اس آدمی کو گھور رہا تھا۔ وہ آدمی ڈر کے مارے سر جھکا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر کے حکم پر اس کی جاب ٹکٹ گھر کے بجائے پاپ کارن کی شاپ پر لگ گئی تھی، اور وہ بیچارہ چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بناتے ہوئے پاپ کارن بنا بنا کر بیچ رہا تھا، جبکہ سینما ہال کے اندر وہ اس کے ساتھ اس کے کاندھے پر سر ٹکائے بیٹھی رومانٹک مووی انجوائے کر رہی تھی۔ کبیر دیکھے نا، اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوبصورت ڈریس گفٹ کیا ہے، آپ بھی میری برتھ ڈے پر مجھے ایسا ڈریس دلوائیے گا۔ اس کا فرمائشی پروگرام شروع ہوا تو وہ مسکرایا۔ ڈارلنگ، اس بندے نے تو اپنی بیوی کو سب کے سامنے کس بھی کیا تھا، تو کیا خیال ہے پھر تمہارا؟ وہ خمار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو وہ جھیپ سی گئی۔ کبیر، کیا کر رہے ہیں ہم؟ پبلک پلیس پر ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اسے ہٹانے لگی، مگر وہ اسے بازوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ پورا ہال اسی لیے تو بک کروایا ہے کہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، یہاں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اسی مزاحمت قابو کر کے اس پر جھک چکا تھا، وہ اس کے لبوں پر لمس چھوڑ رہا تھا۔